الرحمن الرحیم۔ آج کی منزل میں انشاءاللہ العزیز سورۃ الانبیاء کا جو حصہ کل کی منزل میں رہ گیا تھا وہ پڑھا جائے گا، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے ہم شروع کریں گے، آیت نمبر 51 سے۔ اس کے بعد سورۃ الحج وہ انشاءاللہ العزیز پوری پڑھی جائے گی۔ سورۃ المؤمنون 18ویں سپارے کا آغاز ہے، سورۃ المؤمنون سے یہ بھی پوری پڑھی جائے گی، اور سورۃ النور کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ آج ہی اس کے ابتدائی رکوع پڑھے جائیں گے، اور پھر تکمیل انشاءاللہ اس کی کل والی منزل میں ہوگی۔ یہ جو سورۃ الانبیاء ہے 17ویں پارے کے اندر، چونکہ نام بھی انبیاء ہے تو کثرت سے اس کے اندر انبیاء کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے تفصیلاً، کہ جب آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پوجا پاٹ پر تم جمے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو یہ؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے، تو آپ ہمیں ان سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ خیر آپ نے انہیں چیلنج دیا، فرمایا ٹھیک ہے میں یہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم ہے میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں بندوبست کر لیتا ہوں۔ اور جب وہ چلے گئے آپ وہ ان کے صنم قدے میں گئے اور کلاڑا پکڑا، سارے بت توڑ دیے، اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اس کے کندھے پہ لٹکا کے آپ آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو انہوں نے وہ شور برپا کر دیا کہ کس نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بھائی بڑا ہی کوئی ظالم شخص تھا جو ہمارے خداؤں کے ساتھ آ کے یہ کام کر گیا، ہمارے خداؤں کو اوندے منہ الٹا گیا۔ تو کسی نے کہا جی سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان ابراہیم نامی نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ بڑا خلاف ہے ان کے، تو اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ بہرحال وہ آپ کو بلایا گیا، پھر آپ کو وہ نار کے اندر، آگ کے اندر ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک والی ہو جا۔ دیکھیں دین کی خاطر خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، جد الانبیاء، اتنا بڑا مقام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ دین کی خاطر کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور دین کی خاطر آگ میں جانا گوارا کر کتنا نہیں، وہ مطلب یہ کہا جاتا ہے یہ حالات نہیں ٹھیک، آج کل ذرا آپ تھوڑی سی بات ایسے کیا کریں، آج کل حالات نہیں ٹھیک۔ تو حالات کب ٹھیک تھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام وہ دربار نمرود میں یہ توحید کی دعوت دے رہے تھے تب حالات ٹھیک تھے؟ جب آپ کے لیے چیخا جلائی جا رہی تھی اور آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب کون سے حالات ٹھیک تھے؟ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ اہل حق ہمیشہ حق پہ قائم رہتے ہوئے حق کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ حق بات کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان کی آنکھ میں انگلی دی جائے اور وہ چیخ نہ مارے، وہ تو چیخے گا، بالکل چیخے گا۔ اس لیے جب بھی جس دور جس زمانے میں بھی آپ حق کا علم سر بلند کریں گے، باطل قوتیں آپ کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، اور وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے بھی کریں گی، آپ کو ناکام کرنے کی کوشش بھی کریں گی۔ تو بہرحال اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی گوناگوں مصروفیات سے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، ان سے ہٹ کے دین کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے ہم، کہ اپنے دین کے لیے بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارے دین کو بینیفٹ ہو اور دین کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچے۔ آگے اسی طرح پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو کیا کیا عظمتیں، شانیں عطا کی تھیں۔ لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا تھا،
اور اپنی رحمت سے ان کو صالح بندوں میں داخل کیا۔ پھر نوح علیہ السلام ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی فرمایا، ہم نے ان کو دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ یہ یہاں پر ذکر ہے، وہ کھیتی باڑی کا ایک وہ فیصلہ کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں کافی ساری، وہ بکریاں کھل گئیں اور کسی کے کھیت میں پڑ گئیں اور سارا کھیت چر گئیں، انہوں نے چٹ کر دیا۔ وہ بندہ سو وہ جس کا کھیت تھا وہ بیچارہ رونا پیٹنا شروع ہو گیا، بھی سارا میرا کھیت بکریاں تباہ کر گئی ہیں۔ اب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ مقدمہ لایا گیا آپ کی عدالت میں، تو آپ نے اس کا ڈیسیژن یہ دیا کہ یہ جتنا کھیت کا نقصان ہوا ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے، اس کا اندازہ لگایا جائے بھی کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہ آپ کو ایوریج بتائی گئی کہ اتنا تقریباً یہ اتنے ہزار کا اتنے لاکھ کا نقصان اس کا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بکریاں جو کھیت کو اجاڑنے گئی تھیں ان کی قیمت نکالی جائے، یہ کتنے کی ہیں، اور بکریوں کی قیمت نکالی گئی تو جتنی کھیت نقصان ہوا تھا اور جتنی بکریاں تھیں وہ قیمت تقریباً برابر تھی۔ آپ نے فرمایا بھی میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، اس کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ تو لہذا وہ بکریاں اس کو دے دی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بچپنا تھا، یعنی لڑکپن کی عمر آپ کہہ لیں، لڑکپن کی عمر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جی یہ بھی ڈیسیژن ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک اور طریقے سے بھی، ایک اور اینگل سے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں اور وہ بھی بڑا اچھا ڈیسیژن ہو سکتا ہے۔ کہا گیا جی آپ بتائیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دیتے ہیں جس کا نقصان ہوا ہے، وہ ان بکریوں سے ان کا دودھ دوئے، ان سے فائدہ اٹھائے، ان کے بچے ہوں گے ان کو بیچ لے، اپنا گھر کا نظام چلائے، اور اتنی دیر تک جس بندے کی یہ بکریاں ہیں اس کو کھیت کی دیکھ بھال پر بطور چوکیدار مامور کر دیا جائے کہ تم نے کھیت کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جب کھیت دوبارہ بڑھ جائے، جوان ہو جائے، پورا مکمل تیار ہو جائے تو اس کی بکریاں واپس اس کو کر دی جائیں، اس کا کھیت واپس اس کو کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت ڈیسیژن تھا جس سے داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہائی فتین بیٹا عطا فرمایا ہے جس کو بچپنے سے ہی مالک نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کے اس ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اسی کا امپلیمنٹ کیا گیا، اور اس کا یہاں پہ ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دعا مانگی، اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں مختصر سا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت لینڈ لارڈ آدمی تھے، شاید آپ کے مطالعہ میں پہلے یہ بات نہ ہو۔ حضرت یہی سنایا گیا کہ ایوب علیہ السلام کو بہت بیماری لگ گئی تھی، بڑے بیمار آدمی تھے، بڑے لینڈ لارڈ آدمی تھے ایوب علیہ السلام۔ 500 بیلوں کی جوڑیاں آپ کی کھیتی باڑی کے لیے تھیں، 500 بیل جوڑیاں، 500 جوڑیاں، 1000 بیل بنتا ہے، 500 جوڑیاں آپ نے اس زمانے میں اپنی زمین میں کھیتی باڑی کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، اونٹ تھے، بھیڑیں تھیں، غلام تھے، کنیزیں تھیں، خادم تھے جو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ 7 بیٹیاں تھیں، 7 بیٹے تھے۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں آپ کی زوجہ محترمہ۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس خاندان سے ہیں، اور یہ بتایا گیا، علماء تفسیر بتاتے ہیں کہ وہ بھی اپنے دادا جان کی مانند انتہائی حسین و جمیل اور انتہائی جو ہے وہ مدبر اور دانا خاتون تھی۔ تو 7 بیٹیاں، 7 بیٹے، اتنا بڑا سیٹ اپ، وہ سارا کچھ تھا کہ اچانک کیا ہوا کہ آپ کے جو بیٹیاں بیٹے تھے وہ آپ کے سب سے جو بڑا بیٹا ہے اس کے گھر دعوت تھی، سارے اکٹھے تھے، چھت گری اور سارے کے سارے اسی چھت کے نیچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو جانور تھے ان میں وبا پھوٹی، 2 صبح مرتے، 10 دوپہر مرتے، 20 شام مرتے، سارے کے سارے جانور بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو کھیت کھلیان تھے، فصل پک کے بالکل تیار تھی، چنگاری بھڑکی اور سارا کھیت جل کے راکھ ہو گیا۔ بالآخر آپ کے اپنے بدن مبارک میں جو ہے وہ آپ بھی بیمار ہو گئے، انتہائی نحیف، کمزور ہو گئے، حتیٰ کہ تمام جو تھے آپ کے رشتہ دار، قریبی، آپ کے چاہنے والے، دیکھ بھال سب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور جب انتہائی، لیکن اس کے باوجود بھی کلمہ
شکوہ کبھی زبان پہ نہیں لے کے آئے، بلکہ ہمیشہ کلمہ شکر ہی رہا۔ اور جب ان تمام یعنی آزمائش اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو پھر ایوب علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، بہت تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین۔ یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے میرے نصیب کچی پینسل کے ساتھ لکھ دیے ہیں تو میرے پکی پینسل کے ساتھ لکھ دیے ہیں، تو اب ساڈے تے نصیب ہی سڑ گئے نے، جدوں دے تیرے گھر آئی ہاں میرے تے نصیب ہی سڑ گئے نے، میں ساڈے والوں تے منہ ہی موڑ لیا ہے، ساڈے والوں تے ناراض ہی ہو گیا ہے، ساڈے وال تے ویکھدا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے، یہ انسان کی ایمان کو تباہ کر دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، یا اللہ بڑی تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ تو آپ نے جب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ اسی طرح آگے سورۃ المؤمنون 18واں سپارہ، وقت چونکہ اب نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، میں ریکمینڈ کروں گا آپ سے، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صبح جب آپ تلاوت کریں تو 18ویں سپارے کا پہلا رکوع آپ نے ترجمے کے ساتھ کم از کم 3 دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ 18ویں سپارے کا پہلا رکوع قد افلح المؤمنون ترجمے کے ساتھ کم از کم 3 دفعہ اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ مومن کیا ہوتا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، قرآن ایمان والوں کی کیا صفات اور نشانیاں بیان کرتا ہے۔ سورۃ النور کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔